الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه۔ اللہ رب العزت کا ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بڑے طالب علم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے آگے بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بچوں کا یہاں پر جمع ہونا قرآن کی تعلیم کے لیے ہے، اور اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے تمام انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو یہ اعزاز تو مل چکا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اب اس اعزاز کو ہم نے باقی بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم پڑھ رہا ہوں، قرآن کو سیکھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں تو میں تو اچھا انسان بن گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کہا جائے کہ میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میں نے آپ کے لیے فلاں فلاں کھانے پکائے ہیں، میں نے آپ کو وہ کھلا دیے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ بھی نہ رکھوں، گھر میں بلا کر آپ کو خالی پیٹ ویسے ہی بھیج دوں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ یہاں پر آتے ہیں اس ادارے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کہ میں انسانوں میں اچھا بن جاؤں، تو وہ جب ہے جب آپ اس قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، پھر یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ ورنہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں دعوت دیں اور خالی پیٹ واپس بھیج دیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ پڑھنا ہے جو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھلاتا ہے۔ سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو پڑھ کر یاد کر لیا ہے، سیکھنا یہ ہے کہ انسان قرآن کی ایک ایک چیز کے بارے میں، قرآن کو آپ نے حفظ کر لیا ہے، اس کے بعد اس کی تجوید پڑھے، تجوید پڑھ لی ہے، پھر اس کی قرات سیکھیں، قرات سیکھ لی ہے، پھر اس کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کی تفہیم حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ کو احادیث کو پڑھنا ہوگا، پورا مکمل عالم بننا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کو سیکھنا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں ہے کہ اسے پڑھ لو یاد کر لو، اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کے اندر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ سیکھنا کیسے ہے؟ جب ہم اپنی عقل کو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟
کیا تمہاری عقل کے اوپر، تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، یہ بند ہو چکے ہیں؟ قرآن کو سیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حفظ کر لیا ہے۔ جو حفاظ صرف قرآن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، والدین اور جو طلبہ صرف قرآن کو یاد کر لیا اور پھر جو ہے نا اپنے دوسرے کام کاج میں مصروف ہو گئے، وہ صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ قرآن کو سیکھنا کیسے ہے کہ ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو یہ گرپ حاصل ہو جائے کہ یہ قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے۔ ہمارے طلبہ کا المیہ یہ ہے، سینکڑوں حفاظ ہر سال روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ حفظ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم نے یہ سنتے ہیں کہ حافظ جو ہے نا سب سے خراب ہو جاتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ حفظ جو ہے نا خراب نہیں کرتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین، اور پھر ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، یاد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ قرآن کو یاد کرنے کا نہیں ہے، صرف سیکھنا ہے۔ سیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر احکام کیا بیان کیے ہیں، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، پھر میں نے اس کی دعوت کیسے آگے دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کو سیکھنے کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کو پڑھ کے اس کو سیکھ کر پھر آگے بھی پہنچانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ بلغوا ولو انی آیا، تم جو بھی ایک آیت بھی اگر تمہیں مجھ سے مل جائے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا ہے، قرآن کی تعلیمات پہنچائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ہیں، آپ کا جو دیا ہوا دین ہے، اس میں سے ایک چیز بھی آپ کو علم ہو جائے، ایک آیت کا بھی، آپ کی ایک حدیث کا علم ہو جائے، آپ نے پھر اسے آگے پہنچانا بھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حفظ کر کے ساری آیات قرآن کی یاد کر لی، اب آگے کسی کو بتانا ہی نہیں۔ بتائیں گے تب جب ہمیں اس کا پتہ ہوگا، ہم نے تو رٹ لی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، قرآن کو صرف یاد کر لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر میں رکھے ہوئے کسی طوطے کو کچھ باتیں رٹا دیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں۔ گھر میں طوطے وہ بچے رکھ لیتے ہیں نا، چڑیا رکھ لی، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، باتیں کرتے کرتے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ الفاظ وہ سیکھ جاتا ہے۔ میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ یہی بولے گا بس۔ اسی طرح ہم نے یہ نہیں بننا ہے، ہم نے میاں مٹھو نہیں بننا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا ہے اور اس کے ذمے یہ لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی امت کو دنیا کے اندر بہترین امت بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ وہ کس لیے، کیسے، کیوں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ جو دین تم تک پہنچا ہے، اللہ کے احکامات آئے ہیں، اب اس امت کا کام ہے کہ آگے بھی پہنچائے گی، اس کی تبلیغ بھی کرے گی، قرآن کو پڑھ کر یاد کر کے پھر آگے بھی پہنچائے گی۔ یہ ہے اعزاز کی بات۔ یہ اعزاز نہیں ہے صرف کہ یاد کر لینا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے۔ آپ طلباء، آپ کے لیے یہ جو چند گزارشات ہیں بہت ہی آپ کے لیے اہم، کہ ہم نے صرف حفظ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں سے کتنے حافظ اکرام حفظ کر کے چلے گئے، کوئی جو ہے نا کسی کام میں لگ گیا ہے، کوئی کسی کام میں لگ گیا ہے۔ یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن کو سیکھنا نہیں ہے، یہ صرف یاد کیا ہے۔ اب سیکھنا باقی ہے۔ سیکھنا کیا ہے؟ کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر
اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ قرآن نے جو جو کہا ہے، قرآن سب سے زیادہ کس بات کی تلقین کرتا ہے؟ بار بار آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم چھٹی والے دن یا اپنے چھٹیوں کے دنوں میں پڑھائی کے بعد نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اگر تو آپ پابندی کر رہے ہیں نماز کی تو سمجھے کہ قرآن آپ سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرنی ہے تو سیدھی کرنی ہے، سچی کرنی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کیا میں جب بھی بات کرتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ چھٹی کر لی، قاری صاحب نے پوچھا بیٹا چھٹی کیوں کی ہے؟ پیٹ میں درد تھی، سر میں درد تھی، بہانے گھڑنے شروع کر دیے، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، میں فلاں جگہ پر چلا گیا۔ یہ سیدھی بات نہیں کرتے۔ اگر تو ایسا ہے تو بتائیں کہ یہ میری مرض تھی اس لیے استاد محترم میں نے چھٹی کی ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ اور اگر آپ بہانے گڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن سیکھ نہیں رہے، آپ قرآن کو سیکھ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو بہترین کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گہرائی کے اندر، علم کی تعریف یہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم، اس کے اندر وہ تعلیم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی گہرائی کے اندر جا کر اس کو پالے، اس چیز کی حقیقت کو سمجھے، یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم۔ علم یہ نہیں ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں، میں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں نے زیادہ ایم اے کر لی ہیں، اتنی میرے پاس ڈگریاں ہیں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ ایک چیز بھی آپ نے پڑھ لی ہے، نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ ایک آیت بھی، وہ بھی آگے پہنچانی ہے۔ وہ تب جب آپ اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے، پھر ہی آپ اس کو بتا سکتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کے اندر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آخری بات بس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے سب سے زیادہ حافظ، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اس کے اوپر گرپ، اس کو سیکھنے والے اور حق ادا کیا جیسے اللہ نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا ہے تم میں سے بہتر۔ انہوں نے کہا کہ میں بہتر انسان بن کے دکھاؤں گا۔ قرآن کو ایسے پڑھا، کہتے ہیں کہ 7 سال کے عرصے میں میں نے سورۃ البقرہ کو پڑھا ہے۔ کتنے دیر لگائی سورۃ البقرہ کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، یاد کرنے میں؟ 7 سال۔ ہم میں سے حفظ کرتے ہوئے اگر کوئی بچہ 2.5 سال 2 سال لگ جائیں، کہتے ہیں یہ تو نالائق ہے، یہ قرآن نہیں سیکھ سکتا، یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اب آپ کیا کہیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کو؟ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ تمام صحابہ اکرام میں قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں سب سے بلند مقام کن کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ کو 7 سال میں پڑھا۔ پوچھا کیسے آپ نے 7 سال اتنے لگا دیے؟ آپ تو خود عربی دان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہے، آپ سے قرآن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ تو پھر کہا ایک آیت پڑھتا، اس کا معنی مفہوم سمجھتا، پھر اس کے اوپر عمل کرتا، جب تلک اس کے اوپر عمل میرا پختہ نہ ہو جاتا تب تلک میں اگلی آیت کو نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ہے قرآن کو سیکھنا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مدارس اور ہمارے ہاں قرآن سینٹر بھرے ہوئے ہیں اور سکولز بنے ہوئے ہیں جو کہ قرآن کے حافظ بنائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کی وہ جو اصل مقصد ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ذیشان کا معنی ہے وہ ہمارے اندر نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو میرے بیٹا، قرآن کو آپ نے یاد کرنا، یہ آپ کا پہلا سٹیپ شروع ہو چکا ہے۔ آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں، پھر چھوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو قرآن کو یاد کر کے بھول جاتا ہے اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن کس قدر عذاب سے مبتلا کریں گے، کتنی سزا ہے اس کی، سخت سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اس لیے ڈریں اللہ سے اور یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنا ہے، اور یا اللہ پھر ہم نے اس کو آگے سیکھنا بھی ہے، پھر سکھانا بھی ہے۔ پھر آپ بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مستحق ہیں، پھر ہی آپ اس فرمان ذیشان کے مطابق بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو یاد کر کے، پھر اس کو سمجھ کر، پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہم پڑھتے جائیں اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نافذ بھی کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرنی۔ اب یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں، کسی بڑے محدث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کی پابندی آپ شروع کر دیں، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر تو ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر جماعت کے ساتھ، فجر کی سوئے رہیں۔ ہاں جی، کتنے بھائی ہیں جو آج فجر کی نماز جنہوں نے باجماعت پڑھی ہے، ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 دیکھیں، یہ ہم گنتی کر سکتے ہیں، چند ایک ہیں، بقیہ کی نماز لیٹ ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے ہم نے، اقیم الصلاۃ۔ اسی طرح مغرب کی یہاں پر پڑھ کے جاتے ہیں یا گھر جا کے پڑھتے ہیں؟ گھر جا کے پڑھتے ہیں۔ تو کتنے ہیں جنہوں نے کل باجماعت جا کر مغرب کی نماز باجماعت پڑھی تھی اور عشاء کی؟ یہ بھی چند ایک ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ 700 سے زائد بار اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کیا مطلب؟ کہ جب استاد محترم اوپر ہیں، ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یا امی جان ابو جان سامنے ہے، تو پھر آپ نے وقت پر نماز پڑھ لی، یہ نماز کو قائم کرنا۔ یہ تو زبردستی آپ سے پڑھائی گئی، اور زبردستی کا کام اللہ قبول نہیں کرتا۔ زبردستی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ جو مسلمان ہے، جو دین اسلام کو ماننے والا ہے، وہ سختی سے کام نہیں کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ سختی نہیں کرنی ہے، سختی۔ یہاں پر بھی اگر آپ کو استاد محترم نہ کہیں اٹھ جائیں بیٹا نماز پڑھ لیں، تو آپ تو پھر سوئے رہیں۔ ہاں، یہ نماز، یہ قرآن نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ آپ کو نرمی سے، پیار سے ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنے میں نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی ہے، کسی کی چیز اٹھا کر خود استعمال نہیں کرنی ہے، اپنے پاس قبضہ نہیں کر لینا ہے۔ چوری ہے نا یہ، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ چوری میں شمار ہے، اور چور کی سزا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بیان کی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تو کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چور مرد ہو چاہے عورت ہو، چورنی ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب اس کو ہم نے عمل کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام، کسی کی چیز کو اٹھانا اور کوئی اٹھاتا ہے اسے سمجھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مل کر ہم نے بھی یہ کام شروع کر دینا۔ ٹھیک ہے یار، اس کی تم نے چیز یہ چھپا لی ہے، بس بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے دوست احباب میں جو چیز ہمیں پتہ چل جائے، پھر آگے بھی پہنچانی ہے۔ بلغوا ولو انی آیا، یہ ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، پھر آگے پہنچانا ہے۔ تو اللہ رب العزت
مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مستحق بنا دے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن کی اور پھر آگے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا نماز روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت یہاں پر پڑھنے والے جتنے بھی طلبہ ہیں اللہ رب العزت ان کو صحیح سچا اور پکا حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، بڑا عالم بنائے، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا مبلغ بنائے، داعی بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کی کو صحت عطا فرمائے۔ سب بھائی ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ اکرام کے لیے، اور جو یہاں پر آپ کے لیے تعاون کرتے ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے، جتنے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہا کریے کہ اللہ رب العزت ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست محترم جناب حافظ ابتسام الہی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی محنت کے ساتھ اس ادارے کو اور آپ لوگوں کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، تو میرے بیٹا آپ بھی دل لگا کر پڑھیں، اللہ رب العزت ان کے بھی مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر جتنے ہمارے اساتذہ اکرام ہیں اللہ رب العزت ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں لمبی صحت اور ایمان والی زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔